وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تمہیں میں سے لمن کچھ ایسے ہیں لَيُبَطِّئَنَّ کہ وہ دیر کرتے ہیں. بعضوں کے خمیر میں دیر ہے، نماز میں رکعت نکلے گی، درس میں شروع ہونے کے بعد آئے گا، دعوت میں شروع ہونے کے آدھا کھانا لوگوں نے کھایا ہوگا، دیکھو جو ڈنگا ڈنگا شادولہ آ رہا ہے، وہ بھی کوئی انسان ہے اور اس کی بھی کوئی انسانیت ہے جس کے اوقات کنٹرول میں نہیں ہے. وقت کو قابو رکھو بالکل، تب آپ کو اپنی انسانیت و اخلاق کا پتہ چلے گا. وہ کہتے ہیں 4 آدمیوں نے 4 بھینسیں خریدی، ایک بھینس، اور راستے میں ایک جگہ قیام کیا تو 2 نے کہا کہ بھئی ہم تو خیال رکھیں گے، ہماری بھینسیں رات کو بچے دینے والی. 2 نے کہا چلو کوئی بات نہیں دیتے، سو گئے. وہ اتفاق سے جو سوئے ہوئے تھے ان کی بھینسوں نے بچی دی اور جو جاگ رہے تھے ان کی بھینسوں نے کٹے دے دیے، لیکن انہوں نے وہ اٹھا کے ان کے یہاں رکھا، وہاں سے اٹھا کے ادھر رکھا. اب بھینس بھلی جانور ہے، وہ کچھ پرواہ نہیں کرتی، وہ جو سامنے ہے وہ اس کا بچہ. صبح جب وہ اٹھے تو انہوں نے کہا کمال ہے کہ ہماری دونوں بھینسوں نے بچے دے دیے کٹے، اور تم دونوں کی بھینسوں نے کٹیاں دی یہ بچیاں. تو انہوں نے کہا جو سوتے ہیں ان کی بھینس کٹے دیتی، جو دیر سے آتے ہیں وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. میری نصیحت ہے خاص کر شاگردوں کو کہ وہ اوقات پر قابو پائے، ورنہ زندگی بے برکت ہو جائے گی. امام ہے اور دیر سے آ رہا ہے تو وہ مقام اور مرتبہ آپ کا کہاں ہے کہ لوگ انتظار کریں. مدرس ہے اور 10 منٹ دیر سے 15 منٹ دیر سے چلا آ رہا ہے تو اگلا استاذ بھی ان سے تنگ، طالب علم بھی پریشان، تنگ کے ساتھ جاؤ. بشریت ہے کسی دن ایسا ہوا، لیکن معمول یہ نہ بنا. میں اپنے اوقات کو قابو رکھنے کے لیے امامت خود کرتا ہوں، ورنہ یہاں میں کوئی موظف امام نہیں ہوں. کئی امام کھڑے کیے جا سکتے اللہ کے فضل سے، اور ان لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ جن کی امامت صرف تنخواہ کے لیے ہے اور ان کے آنے جانے کا کوئی وقت نہیں. تو جب یہ تنخواہ کے لیے آگے بڑھائیں گے سیکرٹری صاحب تنخواہ تو کیا سوچتے ہوگے کہ مولوی ہے لیکن ہے بہت بے غیرت، نماز نہیں پڑھاتے، وقت پہ آتا نہیں ہے، تنخواہ لینے آتے. غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان غیرازنیوں کی تنخواہ پوری واپس کرے آپ، کہ میں نے ان دنوں میں امامت نہیں کی، تدریس نہیں کی، میں کیوں لے لوں. اپنے نفس کو بھی ذرا رون دینا.